بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسق سے توبہ کرنے والے راوی کی روایت کا حکم۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، غلطی کو۔ فسق سے توبہ کرنے والے راوی کی روایت قبول کی جائے گی۔ دیکھیں پیچھے یہ کہا ہے کہ راوی کا عادل ہونا یہ ضروری ہے، تو جو عادل نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاسق ہوگا۔ یہ جو فاسق نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عادل ہوگا۔ تو فسق سے جو راوی جو عادل نہ ہو، فاسق ہو، اور پھر وہ توبہ کر لے اپنے گناہ سے، اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ اور حدیث رسول میں جھوٹ بولنے اور غلط بیانی سے توبہ کرنے والے کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ جو بندہ حدیثیں گھڑتا ہو، وضع کرتا ہو، تو اگر وہ اس سے کہے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی ہے، تو پھر بھی اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو توبہ کا کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اس میں بھی جھوٹ بول رہا ہو، اس میں بھی کیا بتا جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے اس کی روایت قبول نہیں۔ حدیث پر اجرت رہنے والے راوی کی روایت کا حکم۔ جو پیسے لے کے حدیث پڑھاتا ہو، آگے بیان کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، ابو اسحاق اور ابو حاتم کے نزدیک اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ ابو نعیم، فضل بن زکین وغیرہ کے نزدیک اس کی روایت مقبول ہے۔ ابو اسحاق شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ جس کے لیے حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اہل و عیال کے لیے روزی کا کمانا ناممکن ہو، تو اس کے لیے معاوضہ لینا جائز ہے۔ جو حدیث پڑھاتا ہے اور اسی کام میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کمائی کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اسے وقت نہیں ملتا، تو پھر وہ اس پہ اجرت لے سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اجرت وہ حدیث کی نہیں لے رہا، وہ اجرت لے رہا ہے اپنے وقت کی، جو وقت دیتا ہے اس کی اجرت لے رہا ہے۔ اس کو اجارہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے کہ ہر شعبے میں جہاں کہیں بھی جس میں بھی وہ کام کرتے ہیں تو وہ اس سے پیسے لیتے ہیں۔ اب بظاہر تو وہاں پہ ان کا خرچہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن وہ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں، تو یہ حدیث پڑھانے والا بھی لے سکتا ہے۔ قدوری میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ پہلے اس میں اختلاف رہا، علماء نے کہا کہ قرآن پڑھانے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ پھر ائمہ کرام، بعد کے ائمہ نے جب دیکھا کہ اگر حدیث اور قرآن پڑھانے والوں کے لیے اگر اجرت انہیں نہیں دیں گے تو پھر دین ضائع ہو جائے گا، لوگ ظاہر کمائیوں پہ لگ جائیں گے اور وہ دین پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں گے، اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس پہ پیسے لینا جائز ہے۔ تو ہمارے دعوت اسلامی کے والے حضرات جو ہیں تو پہلے متعین کرتے ہیں کہ جی آپ اجارہ متعین کریں ہمارے ساتھ۔ کوئی تراویح نماز تراویح پڑھانے کے لیے کسی کو رکھتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ اجارہ متعین کرو۔ تو انہوں نے تو بہت زیادہ اس اجارے کو عام کر دیا نا۔ ایسے راوی کی روایت کا حکم جو تساہل اور غفلت یا لقمہ دینے یا کثرت شہوت میں صحب میں مشہور ہو۔ ایسا راوی جو سست ہونے میں، غفلت میں یا زیادہ بھول جانے میں مشہور ہو۔ جو راوی سماع حدیث یا حدیث سننے میں یا سنانے میں تساہل، سستی اور غفلت میں مشہور ہو، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے ایک شخص حدیث سنتے وقت، سماع کرنے کے وقت میں سونے کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی سویا رہتا ہے، جو اصلی کتاب کے ساتھ اپنی کتاب کا مقابلہ نہ کر چکا، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ استاد حدیث پڑھا رہا ہے تو جس طالب علم نے حدیث پڑھنی ہے، اس وقت تو جو محدثین حدیث لیتے تھے تو وہ زیر زبانی یاد کرتے تھے، اب وہ کلاس میں سویا ہوا ہے تو مار رہا ہے، سر مار رہا ہے، تو اسے تو وہ جو حدیث پڑھتے ہوئے سو جاتا ہے استاد سے پڑھتے ہوئے حدیث حاصل کرتے ہوئے، اس سے حدیث نہیں لی جائے گی، یہ اس کی سستی کی دلیل ہے۔ جو حدیث میں لقمہ لینے میں مشہور ہو، لقمہ لینے میں مشہور ہو مطلب کہ وہ حدیث غلط پڑھتا ہے اور لوگ اسے صحیح کرواتے ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں کوئی امامت میں پڑھ رہا ہو قرآن پاک تو کوئی صحیح نہ پڑھ رہا ہو، کوئی غلطی کرے تو مقتدی پیچھے سے اس کو بتائیں، اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں۔ تو جو حدیث میں لقمہ لینے میں مشہور ہو، جس کو اکثر بتایا جاتا ہو بھائی جی غلط پڑھ رہے ہو صحیح کرو تم، اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کہ اسے ایک چیز کا لقمہ دیا جاتا ہے تو یہ جانے بغیر کہ وہ اس کی حدیث میں بھی ہے کہ نہیں، وہ بیان کرتا پھر سننے والا ہے۔ یہ جو راوی ہے یہ اس لفظ کو بیان کرتا جا رہا ہے اپنی حدیث میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حدیث میں نہ ہو۔
جو روایت کرنے میں کثرت صحف اور بھول جانے میں مشہور ہے اس کی روایت بھی قبول نہیں۔ حدیث بیان کرتے ہوئے بھول جانے والے کی روایت کا حکم۔ اصول حدیث میں من حدث و ناسیہ کہ ایک اصطلاح ہے جو حدیث بیان کرے اور بھول جائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے جو روایت کرتا ہے استاد اسے یاد نہ رکھتا ہو اور بھول چکا ہو، اور شاگرد اسی استاد سے روایت کر رہا ہو جس استاد سے حدیث لی ہے۔ استاد وہ حدیث بھول گیا، شاگرد کو یاد ہے اور وہ آگے اسے بیان کر رہا ہے، تو کیا اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر استاد بالجزم نفی کرے، یعنی اس طرح کہے کہ میں نے اسے بیان نہیں کیا، وہ ان پر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ حدیث مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ اگر وہ استاد جو بھول گیا تھا وہ یہ کہے، اس طرح سے یقین کے ساتھ کہے کہ میں نے تو یہ حدیث کو پڑھائی نہیں، میں نے تو کبھی یہ حدیث بیان ہی نہیں کی، نہ اسے میں نے پڑھائی ہے، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ حدیث قبول نہیں۔ اگر استاد نفی کرنے میں متردد ہو کہتا ہے شاید میں نے پڑھائی ہو اس کو، مجھے یاد نہیں، شاید میں نے پڑھایا ہو اس کو، تو مجھے یاد نہیں رہا، تو یہ حدیث مقبول ہے۔ حدیث کے مردود ہونے کو کسی ایک میں ضعف اور طعن کا سبب شمار کیا جائے گا۔ اب یہ جو استاد بھول گیا ہے، شاگرد کو یاد ہے، وہ آگے بیان کر رہا ہے، تو یہ کسی ایک پر طعن ضرور ہوگا اس کی وجہ سے، یا تو شاگرد پر جو آگے روایت بیان کر رہا ہے، یا استاد پر جو بھول رہا ہے۔ تو استاد پر اس لیے کہ وہ بھول رہا ہے، شاگرد پر اس لیے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کا پیچھے سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو بیان کرنے والا ہے اسے یاد ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے بیان کر رہا ہے۔ حدیث کو رد کرنے کو کسی بھی ایک میں بھی ضعف کا سبب شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی نسبت طعن کے زیادہ لائق نہیں ہے۔ پیچھے کیا کہا؟ حدیث کے مردود ہونے کو کسی ایک میں ضعف اور طعن کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یہ حدیث جب مردود ہوگی، حدیث نہیں لینی ہے، تو پھر کسی ایک پر تو طعن آئے گا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دونوں آگے دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو رد کرنے کو کسی ایک میں بھی ضعف کا سبب شمار نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے، ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر طعن نہیں کر رہا، دوسرے کو نہیں کہہ رہا کہ وہ بھولا ہے یا اس نے غلط کہا ہے۔ لیکن پہلی صورت میں بیان تو کیا ہے، جس صورت میں اگر پہلا استاد کہے کہ میں نے اسے حدیث بیان ہی نہیں کی، یقین سے کہہ دے، پھر تو ظاہر قبول نہیں کرنی، اگر اسے شک ہو، متردد ہو وہ، تو پھر قبول کر لیں گے۔ اس کی مثال امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ ربیعہ بن عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالیمین مع الشاہد، حضور نے فیصلہ کیا ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ۔ قدوری میں آپ نے پڑھا دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، مدعی نے گواہ دینے ہوتے ہیں، مدعا علیہ نے قسم اٹھانی ہوتی ہے۔ اگر مدعی کے پاس ایک گواہ اور ساتھ قسم اٹھا دے وہ، تو یہ اس حدیث میں کیا آیا کہ حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ۔ اس میں عبدالعزیز بن محمد دراوردی کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے سہیل سے بیان کی، پھر میں سہیل سے ملا۔ عبدالعزیز بن محمد کیا کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کس سے لی؟ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن سے، اور انہوں نے آگے سہیل سے لی۔ کہتے ہیں پھر میں جا کے اس سہیل جو استاد کے استاد تھے ان سے جا کے ملا، اس سے اس حدیث کے متعلق پوچھا، تو اس نے نہ جانا، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی کون حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے یہ حدیث ربیعہ نے اس طرح سے بیان کی ہے، تو اس کے بعد سہیل یوں کہتا تھا، فسار سہیل بعد ذلک، کہ سہیل یوں کہا کرتے تھے حدثنی، مجھے عبدالعزیز نے ربیعہ سے بتایا کہ میں نے اسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی ہے۔ سنیں، یہ اس نے بات بیان کی ہے آگے اسے، اس نے آگے خدیجہ کو بیان کی ہے۔ خدیجہ نے آ کے سندس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات اسے میمونہ کو کہی ہے؟ اب اس نے کہا میں نے تو کوئی نہیں کہی۔ اب یہ میمونہ یہ جو سندس ہے، یہ اس حدیث کو یوں، اس بات کو یوں روایت کرتی ہے کہ مجھے خدیجہ نے بتایا کہ میں نے میمونہ کو ایسے کہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے کہا تھا، اور وہ آگے جو ہے وہ اس کو روایت کر رہی ہے۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ میں نے میمونہ کو یہ حدیث پڑھائی تھی، اور اس نے آگے خدیجہ کو بتائی، اور وہ یہ روایت کر رہی ہے۔ تصنیفات اس کے بارے میں اخبار من حدث و ناسیہ، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔